ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی کے طور پہ اس حکومت نے اپنے ایجنڈا نمبر 1 کے طور پہ متعارف کروایا، اور پرائم منسٹر صاحب کی جو ویژن ہے اس میں وہ کوالٹی ایجوکیشن کو انٹرلنک کرنا چاہتے ہیں مدارس کے ساتھ۔ ہمارے وہ انسٹیٹیوشن جو ڈیفرنٹ رورل ایریا کے اندر ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو کام کر رہا ہے، ان تمام خدمات کو وہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آج ہمارا جو پارلیمنٹیرین کمیٹی کی میٹنگ تھی، جس کو میں پارٹیسپیٹ کر کے اس میں سے آ رہی ہوں، وہاں بھی آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے لیجسلیٹر جو پارلیمنٹیرین تھے ان کے ساتھ ایک تجویز شیئر کی ہے۔ وہ تجویز کیا ہے کہ ہم جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز، اسکولز، کالجز اور دیگر انسٹیٹیوشنز جو بڑی بڑی عمارتیں ہم بناتے ہیں، اور اسپیشلی رورل ایریا کے اندر زیادہ چیلنجز ہیں، ہمیں 70% آبادی پاکستان کی دیہات میں رہتی ہے، تو دیہات کے اندر رہنے والے عام جو طالب علم ہے جس کے پاس وہ بنیادی تعلیمی سہولتیں دستیاب نہیں ہیں، آج بھی جو ہے 2 کروڑ بچہ جو آؤٹ آف اسکول ہے، حکومت اس کو واپس اسکول میں لانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے۔ آپ کا لٹریسی ریٹ ریجن میں انفارچونیٹلی آج بھی سب سے کم ہے، اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس ملک کے لیے اور پوری قوم کے لیے کہ پاکستان کے اندر جہالت کے اندھیرے ختم کرنے کے لیے آپ کو جو پرائم منسٹر کی آج تجویز تھی کہ وہ جو انفراسٹرکچر گورنمنٹ سیکٹر میں اویلیبل ہے، صبح اگر وہ انفراسٹرکچر پبلک سیکٹر استعمال کرے تو کوئی ایسا ہم طریقہ کار وضع کریں، ایوننگ کلاسز میں وہ اپرچونٹی ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دیں، اور ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہم ایسا کوئی نظام لے آئیں جس میں ہمارے کوالٹی ایجوکیشن بھی انشور ہو، ہمارے وہ بچے جو بنیادی انوویٹیو آئیڈیاز اور وہ تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ دور حاضر کی جدید ترین تعلیمی کاوشیں ہیں، ان سے وہ اس طرح مستفید نہیں ہو پا رہے، تو ہم ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ پارٹنرشپ میں لا کے اس لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنے میں ایک روڈ میپ بنائیں، اور منسٹر ایجوکیشن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ایک روڈ میپ طے کریں۔ اس کے لیے کیا کوئی قانون سازی کی ضرورت پڑے گی، یا ہماری صوبائی سطح پہ حکومتیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انیشیٹو کو آگے لے جا سکتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ہمارے لیے ایز اے مسلم جو پرائم منسٹر آف پاکستان بار بار کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ نے جو دنیا بھر میں قلیل عرصے میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کا لوہا بنوایا، اس کے پیچھے ایجوکیشن تھی، اور ہم وہ قوم جن کا سب سے پہلے وہی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو اتاری گئی، اس کا پہلا لفظ اقرا تھا، اور جو اقرا بسم ربک الذی سے شروع ہونے والا دین جو ہے وہ آج پیچھے کھڑا ہے، اور اس کے اندر ہماری ترجیحات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، درست سمت میں ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ اور خاص طور پہ پرائم منسٹر نے چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ القادر یونیورسٹی کا انہوں نے افتتاح کیا، اور جو مسلمانوں کی میراث رہی سائنس اور ٹیکنالوجی، وہ انفارچونیٹلی ہم اپنا راستہ بھٹک گئے ہیں۔
اور ہم کھو گئے ہیں اپنے دھورے سسٹم میں، جس میں نہ ہم دینی رہے ہیں نہ ہم دنیاوی رہے ہیں۔ دین اور دنیا جب تک دونوں کو آپ اکٹھا لے کے نہیں چل سکتے، تب تک آپ نہ اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں، نہ آپ اچھے انسان ہو سکتے ہیں، اور نہ دنیا کے سامنے ایک اچھا شہری بن کے اپنے ملک کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو القادر یونیورسٹی کا جو کانسیپٹ تھا کہ اسلام کی جو ریسرچ ہے قرآن کے اندر سے، ہماری دیگر اقوام نے قرآن کو پڑھ کے، قرآن کو سمجھ کے، قرآن سے رہنمائی لے کے انہوں نے آپ کی کائنات کو تسخیر کرنے کے فارمولے تلاش کیے۔ ہم قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، سمجھنے کے اور پریکٹس کرنے کے لیے نہیں۔ تو ہمیں قرآنک فلسفی، اسلامک آئیڈیالوجی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور دور حاضر کی جو آپ کی اجتہاد، جو اسلام کا سب سے ضروری بیسک فنڈامنٹل پرنسپل ہے کہ حالات کے مطابق، صورتحال کے مطابق مشکلات کو ایڈریس کرنے کے لیے اجتہاد کریں۔ تو آج تعلیم کے میدان میں اجتہاد کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا وہ روایتی تعلیمی نظام فیل ہو چکا ہے، وہ روایتی تعلیمی نظام جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا۔ ہمیں اس کے ساتھ آپ کی ٹیکنالوجی، کیپیسٹی بلڈنگ اور ووکیشنل ٹریننگ جو ہے اس کو اٹیچ کرنا ہے، اور یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی یوتھ جو ہے، جو پڑھی لکھی یوتھ، پہلے تو آپ اس کو کیریئر کاؤنسلنگ کے ذریعے ایک صحیح سمت میں اس کا تعلیمی سفر جو ہے وہ دیں، اور جب کیریئر کاؤنسلنگ جو اسکولوں میں مسنگ ہے، ہمارے والدین یہ طے کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے کہ ان کے بچے کو انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، ٹیچر بننا چاہیے، سائنٹسٹ بننا چاہیے۔ یہ کام اسکول کی سطح پہ ہمارے ٹیچرز کا ہے کہ وہ اپنے بچے کے اندر اس کی کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور ویژن کے مطابق اس کے راستے کا تعین کریں، اور اس کو کیریئر کاؤنسلنگ سے یہ بتائیں کہ وہ ملک کا کارآمد شہری کس انداز سے بن سکتا ہے۔ یہ جو ہمارا سوشل کلچر بن گیا کہ ہمیں بیٹیوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، بیٹوں کو انجینئر بنانا ہے، اور باقی جتنے شعبے ہیں ان سے ہم نے لاعقلی اختیار کی ہے، اس سے ہم نے نپٹنا ہے، اور ہر شعبے میں کارآمد، کیپیسٹی بیسڈ، کوالیفائڈ، ویری ویل اورینٹڈ ایجوکیشن فورس کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو معاشی محاذ پہ جنگ جیتنے کے لیے جو سب سے ضروری اس وقت بین الاقوامی امداد سے بھی زیادہ اس معاشی محاذ پہ جو چیلنج درپیش ہے کہ آپ کی کوالیفائڈ، ٹیکنیکلی ویری ویل پلیس جو فورس ہے وہ معاشی محاذ میں انگیج نہیں ہے۔ ہمارا پر کیپٹا انکم بڑھ سکتی ہے اگر ہماری اسمال میڈیم انٹرپرائزز، جو چھوٹی چھوٹی ہماری انڈسٹریز ہیں، ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس میں آئے۔ حکومت آپ کو کامیاب نوجوان کے تحت، جو کامیاب نوجوان پروگرام ہے اس کے تحت امپاور کرنے جا رہی ہے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کو ہنرمند بنا کے اس معاشرے کی خد و حال میں تبدیلی کی طرف حصے دار بنانے جا رہی ہے، اور نئے پاکستان میں یوتھ کا بہت کلیدی کردار ہے۔ When I talk about youth, it means 52% is women youth، اور women youth آج کے دور میں یہ سن لیں کہ جنگیں سرحدوں پہ اب نہیں لڑی جانی، اب سرحدیں جنگوں کی متحمل نہیں ہیں، اب ٹیکنالوجی ہے، اور وہ ٹیکنالوجی کس طرح جنگوں کو جیتنے میں
معاون بنتی ہے. ہمارے لیے بدقسمتی سے ہم اکنامک فرنٹ پہ اپنی آدھی سے زیادہ فوج جو ہے اس کو گھر چھوڑ کے جنگ لڑنے نکلے ہیں. تو جب اپنی آدھی سے زیادہ فوج گھروں سے نکال کے معاشی محاذ پہ ہم نہیں لائیں گے تب تک ہم اس معاشی محاذ پہ جنگ نہیں جیت سکتے. اس کے لیے وہ آدھی سے زیادہ فوج اس کو ایجوکیشن دینی ہوگی, اس کو امپاور کرنا ہوگا, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہوگی. اور اس قسم کے جو ایگزیبیشنز ہیں وہ معاون ثابت ہوتے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں. میرے جو دی نیوز گروپ آف جو پیپر ہے اس نے ہمیشہ ٹرینڈ سیٹ کی ہے. آپ لوگ نے ہمیشہ اس معاشرے کے جو چیلنجز ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے ایک سلوشن دیا ہے. تو یہ ہمارا جو شرح خواندگی نیچے گری ہے اس سے نپٹنے کے لیے آپ ایک سلوشن لائے ہیں. میں آج اس سلوشن کو سپورٹ کرنے آئی ہوں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے جتنی یہاں یونیورسٹیز اور ان کے کیمپس ہیں ان کو اون کرنے آئی ہوں, ان کے گڈ ورک کو ہائی لائٹ کرنے آئی ہوں اور آپ کو باور کرانے آئی ہوں کہ آپ ہی اصل پاکستان ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. پاکستان کی ترقی, خوشحالی اور بین الاقوامی سطح پہ شناخت آپ سے جڑی ہوئی ہے اور مجھے آپ کو طاقت دینی ہے. عمران خان نے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے کیونکہ یو آر ہیئر ٹو اسٹرینتھن اے کاز. ایجوکیشن کاز جو ہے وہی اصل کاز ہے. اور جب اس ملک میں علم کی روشنیاں زیادہ سے زیادہ بڑھیں گی, آپ کی علم کی شمع روشن ہوگی, جہالت کے اندھیرے ختم ہوں گے اور پاکستان میں ہر شعبے میں تبدیلی آئے گی. اور تبدیلی لانے کا مؤثر ہتھیار صرف اور صرف تعلیم ہے, کوالٹی ایجوکیشن ہے. آپ اس تبدیلی لانے کے عمل میں حکومت کے معاون بنے, ساتھی بنے, حصے دار بنے. حکومت آپ کو اپنا پارٹنر بنا کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بجٹ کو پاس کرانے کے حوالے سے جو یہ ممکنہ تحریک ہے اس سے نپٹنے کے لیے کیا طے ہوا؟ اور سیکنڈ, کل ایک بڑی اے پی سی ہونے جا رہی ہے, حکومت کیا سمجھتی ہے اس اے پی سی کو؟ دیکھیے, یہ مولانا صاحب ہمیشہ یہی وہ چیلنج ہے جس کی ہم نے بات کی کہ اس ملک کے اندر جب تک آپ ذاتی مفاد سے باہر نہیں نکلیں گے, ملکی مفاد اور عوامی مفاد کی جھلک آپ کے عمل میں نظر نہیں آئے گی. آپ صرف الفاظ کا سہارا لے کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب کا جو ذاتی درد ہے ہمیں اس کا احساس ہے, اور وہ ذاتی درد اقتدار سے دوری کا درد 1988 کے بعد, 1988 کے بعد پہلی دفعہ مولانا صاحب اس درد کو, اس نشے کو محسوس کر رہے ہیں کہ اقتدار کے بعد رہنا کتنا مشکل کام ہے. اور اقتدار کا نشہ جو 88 سے ان کو لگا ہوا تھا, اب وہ اسی طرح اقتدار سے باہر رہ کے تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے اور وہ پانی میں دوبارہ واپس جانا چاہتی ہے. تو یہ اقتدار کے سمندر کے مگرمچھ جو تھے وہ اقتدار کے سمندر سے باہر بیٹھ کے بے چین ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس درد کو عوام کا درد بنایا جائے اور عوام کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے جو ان کی دی ہوئی ہیں, اپوزیشن کی جماعتوں کی پیدا کردہ جو مشکلات ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے حکومت کوششیں کر رہی ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ اس بجٹ کے بعد پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی ہونی ہے, پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی, پاکستان کے دوست ممالک ہماری معیشت کو سہارا دینے کے لیے قطر کی سپورٹ کل آپ کو ملی,
اس سے پہلے سعودیہ نے سپورٹ دی، چائنا نے دی، UAE نے دی. آپ کے تمام دوست ممالک پاکستان کو اس معاشی چیلنج سے نکلنے کے لیے معاون اور مددگار بن رہے ہیں. اور اپوزیشن جانتی ہے کہ اس کے بعد ان کا چورن نہیں بکنا. اپوزیشن کی دکانداری بند ہونے جا رہی ہے، تو اپنا چورن بیچنے کے لیے بجٹ میں وہ عوام کو مہنگائی کا درد یاد دلا کے اپنے درد کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے، جس میں وہ ناکام ہوں. یہ یکساں تعلیمی نظام PTI کو منشور میں تھا، ایک نظام لایا جائے تاکہ ایک سلیبس ہو، تاکہ بیٹر اسٹینڈرڈ ہو ایجوکیشن کا. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ اپوزیشن گرینڈ اپوزیشن لانگ مارچ کی طرف جا رہی ہے، بجٹ کنٹرول نہیں ہو رہا، کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں PTI میں یا آپ کی جواب میں بھی مد نظر آتی ہے آپ کو کہ نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجوکیشن ریفارمز ایجنڈا اس حکومت کی نمبر 1 ترجیح ہے اور اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے. کچھ پرپوزل کیبنٹ میں آئیں اور کچھ پرپوزلز ابھی مزید اس پہ صوبوں کی مشاورت سے پالیسی بن رہی ہے، کیونکہ صوبوں کو آن بورڈ لیے بغیر حکومت یک طرفہ کسی بھی پالیسی کا نفاذ نہیں چاہتی ہے. اور باقی 2 صوبے جہاں ہماری حکومت نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ایک کنسلٹیشن کا پروسیس چل رہا ہے. جلد اس حوالے سے یکساں نصاب کے حوالے سے ہم ایک جامعہ پالیسی کا اعلان کریں گے. دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں یہ حکومت کا کام ہے آئین قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا. حکومت کا کام ہے اداروں کو بااختیار کرنا. حکومت کا کام ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا خاتمہ کرنا. حکومت کا کام ہے عوام کو ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے انیشیٹو متعارف کرانا. حکومت اپنا کام کر رہی ہے، اب اپوزیشن کو بھی تو آپ کچھ کرنے دینا. اپوزیشن کی جو سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں، ان اکھڑی ہوئی سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے اگر اپوزیشن کوئی بڑھ کے مار کے کوئی نہ کوئی آکسیجن تلاش کرتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اتنی سی سپیس دینی چاہیے. عوام ان کو پہلے مسترد کر چکے ہیں، اور جو ایجیٹیشن کی کال دینے والے 2 نومولود بچے تھے، نومولود قیادت جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سیاسی طور پہ باہر نکلنا ہے اور تحریک چلانی ہے اور عوام کو موبلائز کرنا ہے اور حکومت کو گرانا ہے اور بجٹ پاس نہیں ہونے دینا. تو وہ دونوں سیاسی نومولود جو ہیں ان کا بیانیہ ان کی اپنی اپنی جماعتیں مسترد کر چکی ہیں، اور جن کی بات ان کی جماعتوں میں نہیں سنی جاتی ان کی عوام آواز کیسے سنیں گے. حکومت اپنا کام کرے گی. ہمیں کسی نہ ڈھال سے نہ چال سے نہ کسی کے ذاتی عمل سے کوئی دلچسپی ہے. ہم عوام کو جواب دیں ہیں. عوام کی عدالت میں انشاءاللہ یہ حکومت سرخرو ہوگی، اور عوام سمجھتے ہیں کہ یہ روایتی سیاستدانوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. آج یہ ملک جہالت کے اندھیروں میں غوطے کھا رہا ہے. اس کی وجہ یہ جان بوجھ کے اس قوم کو، اس ملک کو جہالت میں رکھا گیا کہ شعور آئے گا تو لوگ ان سیاستدانوں کو ووٹ اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کا سوچا، قوم کے بچوں کو جان بوجھ کے ان تمام تعلیمی سہولتوں سے محروم رکھا. تو اس لیے جو باشعور ہوگا، جو اپنے آنے والی نسل کی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے عمران خان کو رہبر مانتا ہے، وہ ان کے کسی واویلے پہ کان نہیں کرے گا، اور یہ تحریک جو ہے ان کے سینوں میں ہی دم توڑ جائے گی. یہ باہر نہیں آئے گی، ان کے سینوں میں ہی دفن ہوگی، کیونکہ تحریک کے پیچھے عوام چاہیے ہوتے ہیں، اور عوام ان سے 24,000 قرضے کا حساب مانگ رہے ہیں، اور عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم غریب ہوئی، قوم کے بچے
लागर हुए, आउट ऑफ स्कूल 2 करोड़ बच्चा पड़ा हुआ है, तो उनकी फिक्र नहीं। ये लोग जो अपने बच्चों के सासे बनाते रहे, नस्ल दर नस्ल विरासत का इंतकाल और नस्ल दर नस्ल सियासत का इंतकाल, ये 2 खानदान जो करते रहे, अवाम इनकी आवाज़ पे कोई लब्बैक कहने के लिए तैयार नहीं है। नए पाकिस्तान में नई सोच के साथ, नए जज्बे के साथ, नई कमिटमेंट के साथ इमरान खान इस कौम को लीड करेगा और पाकिस्तान को इन अंधेरों से निकालेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू जी। एजुकेशन के हवाले से एचईसी के जो 40% बजट कट उसके हम क्या करें? किसी यूनिवर्सिटी का कोई बजट हम कट नहीं करेंगे। हाँ, ऑस्टेरिटी में